ان کی جو ہے کوتاہی سمجھیں یا ان کی ناکامی سمجھیں، کیونکہ یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ گزشتہ 1.5 سال میں یہ ایشو تو میرے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب جو لوگ منمانی کرنا چاہتے ہیں، یہ کام جو ہے وہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی منمانی ہم نہیں مانیں گے۔ جہاں تک بیرسٹر کور جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بات نفاست سے کرتا ہے، طریقے سے کرتا ہے، تو جن کو تکلیف علی امین خان کی ملاقات پہ وہ شاید وہی لوگ ہیں جو پارٹی میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہ مارے۔ یہ بھی تو امکان ہے کہ بیرسٹر گور اور علی امین کے بارے میں چونکہ خان آج کل ناراض ہیں، اس لیے جب تک کہ ان دونوں کے لیے خان کی رائے ہموار نہ ہو جائے، ذہن سازی کر نہ لیجیے، جیسا کہ آپ کہتے رہے کہ 2-3 بندے جاتے ہیں اور وہ ذہن سازی کر لیتے ہیں، تب تک ملاقات نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا تجزیہ درست نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 1.5 سال میں ایسے بھی حضرات ہیں اور خواتین جن کی 300 سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ علی امین خان کی آج تک ملاقاتیں 12 ہیں، تو لہذا یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی امین خان کی ملاقاتیں زیادہ ہوئی ہیں؟ 12 کا 300 سے کیا موازنہ؟ اور بیرسٹر گور جو ہیں وہ پارٹی کی چیئرمین ہیں۔ آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ ایس او پی میں یہ طے ہوا تھا کہ صرف وہ شخص خان سے ملاقات کرے گا جس کی اجازت خان دے گا، تو لہذا خان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے، اور جب ان کی اجازت ہوتی ہے تو ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو علیمہ خان کے بارے میں پھر کیا؟ علیمہ خانم جو ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا موقف لیا ہوا ہے اور کیا توہین عدالت کی درخواست درست طریقے سے دائر ہوئی یا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ناقص کارکردگی ہے لیگل ٹیم کی کہ گزشتہ 1-1.25 ماہ سے جو ہے ان کی ملاقات رکی ہوئی ہے اور کوئی نتیجہ یہ عدالت سے ابھی تک حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کر لیں جناب، میرا ایک کمنٹ سر، اے پی سی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیا پی ٹی آئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، کیوں انکار کیا گیا پی ٹی آئی؟ اے پی سی کی میٹنگ کب ہوئی ہے؟ سر ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام پارٹیوں کو بلایا گیا، جس میں آئی ایس پی آر چیئرمین صاحب وہ بھی وہ اے پی سی میٹنگ نہیں تھی، بریفنگ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک آپ۔ ہے سر، اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا انکار نہیں، یہ پی ٹی آئی کو مدعو کیا گیا تھا، مجھے ذاتی طور پہ مدعو کیا گیا تھا، میں بھی نہیں کیا جب میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نہیں جا رہی ہے، باقی بریفنگ تھی، اور اگر پی ٹی آئی کی موجودگی زیادہ ضروری تھی تو پھر ان کے لیے حکومت کو کوششیں کرنی چاہیے تھی، ان کو بٹھاتے، مدعو کرتے، تو تب پی ٹی آئی شاید آ جاتی۔ سر، آج پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ اکٹھے گئے اڈیالہ، تو یہ مثبت پیش رفت ہے آپ سمجھتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے کہ علیمہ خانم صاحبہ سے؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہاں ایم این اے لابی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جانا ہے، تو جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، بہت سے رہ گئے، جبکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سب نے جانا ہے، اور مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی چلیں، تو میں نے کہا میں تو چلا جاؤں گا، لیکن کسی نے ادھر تانا دے مارا تو پھر جواب کون دے گا، تو سب خاموش ہو گئے۔ تو آپ تانے کی وجہ سے نہیں گئے؟ اب کوئی آپ توقع کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کون کون نہیں گیا سر، وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ جو نہیں گئے آپ جائیں لابی میں دیکھ لیں، اب میں ان کے نام بتا کے مزید دشمنیاں مول لوں؟ یہ تو آپ نے انکشاف کیا کہ کوئی لوگ نہیں گئے۔ بہت سے نہیں گئے، چند گئے نا، 8-10 لوگ گئے۔ سر، لگتا ہے یہ آپ کی جو ہے نا پی ٹی آئی سے محبت کم ہو گئی ہے۔ یہ محبت کا پیمانہ ناپنے کا کیا ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ سر، آپ ناراض ہیں، نہیں جاتے؟ میں ناراض تو نہیں ہوں، لیکن میں ان کو یہ کہا نا کہ مجھے آپ بے شک لے جائیں، اگر کسی نے تانا مار دیا تو پھر وہاں پہ پھر جھگڑا ہوگا، تو پھر سب خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب اپنے طور پہ جا کے رول لگا کے آ جاتے تھے۔ اپنے طور پہ دوستوں میرا جی کرتا ہے کہ میں ادھر اڈیالہ میں خان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن اب کیوں یہ بھول رہے ہیں؟ مجھے تو روزانہ نون والوں کی طرف سے تانے ٹویٹر پہ مل رہے ہیں کہ اتنی دفعہ دھتکارے گئے ہو، پھر بھی آپ جو ہیں چمٹے ہوئے ہو، اتنی مجھے برا بلا کہا جاتا ہے دیگر پارٹیوں کے ان کی طرف سے کہ جی آپ کیوں، تو لہٰذا ان کو یہ ذرا ٹویٹر پہ وہ جو میری کلاس لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی جب اپنے گالیاں بھی دیتے ہیں، تو میری بڑی کہتے ہیں مخدوش صورتحال ہے، میری حالات کا آپ جائزہ لے، اپنے تئیں کچھ دل کرتا بھی ہے کرنے کو تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مہربانوں نے جو ہے ہمیں ایسی حالات میں چن دیا ہے جہاں پہ
وہ کہتے ہیں نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. سر آپ تو پہلے آپ کی پاکستان میں آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی, اب تو انڈیا میں بھی وائرل ہونا شروع ہو گئی, آپ انڈیا میں بھی مقبول ہو گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی والوں کو بتائیں نا, سوشل میڈیا والے کہتے ہیں ہم نے دفن کر دیا, جس کی تدفین خدا نہ چاہے نا, بندے کی کیا اوقات ہے. اگر بھارت میں آپ کو الیکشن لڑے تو مودی کو آپ ہرا دیں گے؟ بھارت میں جو ہے ہمیں فری میں سیٹ دیں تب بھی لوک سبھا نہیں جائیں. کوئی اور سنجیدہ سوال کرو. مروت صاحب, آپ کا ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ آپ کے باہر جانے سے انڈیا کو خوشی ہوئی, کیا انڈیا کو اتنا آپ کے نام سے ڈر ہے کہ مروت باہر چلا جائے؟ واہ جی واہ, کتنا سنجیدہ سوال کر دیا آپ نے. میں آپ لوگوں کی ذہنی کثافت کو داد دیتا ہوں. بات یہ ہے, سنجیدہ لوگ ہیں سارے. میں جا رہا ہوں کرتارپور راہداری پہ, کیا آپ لوگ میرے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اور کرتارپور راہداری کے پاس رہنے والے لوگوں, تاریخ کا اعلان کروں گا, آپ سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. ہم نے بارڈر پہ جا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں. اور میں لاہور کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, واگا بھی میں جا رہا ہوں, اور صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ انڈیا کے چینل نے میرے بیان کا کو جواز بنا کے ہمیں تانا دیا ہے, تو لہٰذا اس کا جواب جو ہے واگا کے بارڈر پہ جا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے دیں گے. اس سے جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے ابھی پارلیمنٹ میں بھی ساری یہی تقریریں ہوئی, یہ سارا میڈیا تک محدود رہے گا؟ وہاں پہ ان کے کوئی پولیٹیکل گینز ہیں مودی کے, یا اس کا کوئی پریکٹیکل بھی کچھ ہوگا, یا بس یہ وارفیئر ساری میڈیا کی حد تک ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب شاید جنگ نہ ہو, کیونکہ جنگیں شروع ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے. وہ دمکا رہے ہیں, پانی بند کیا ہے, معاشی طور پہ ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب شاید جنگ ٹلنے والی ہے. انہوں نے دیکھ لیا پاکستانی جو ہے یکجا ہو گئے ہیں. ساتھ میں ایک بات میں کہہ دوں, خدا نخواستہ اگر جنگ جو ہے ہم پہ توپی جاتی ہے تو حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے میرا تقاضا ہے کہ پاکستانیوں کو یکجا کرنے کے لیے, پاکستان میں قومی ملی وحدت پیدا کرنے کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ خان اور سیاسی قیدیوں کو باہر لے آئے. اور جب خان باہر ہوگا تو یہ آپ امیجن کریں کہ پاکستانی کس انداز میں جو ہے متحد ہوں گے, اور کیا ولولہ اور جذبہ ہوگا. کچھ سیاسی پارٹیوں کا ایسا بھی خیال ہے کہ یہ جو سارا بھی جنگی صورتحال پیدا ہوئی, اس میں ان کو خان کو لے کے بینیفٹ ہوا ہے, عوام کی توجہ سے ہٹ گئی ہے, اور عوام ان کے شاید ان کو پازیٹیو اس کا پارٹ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ حالات واقعات پہلگام واقعے کے بعد جس صورت سے حالات نے انگڑائی لی, یہ چیزیں باؤنڈ تھی اور کسی کے یہ ہم نے تبدیل نہیں کرنے تھے, یعنی کوئی توجہ نہیں ہٹانی تھی. میرا صاحب یہ بتائیے گا, کچھ جیت تجزیہ کار ہیں پاکستان کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیس سیونگ مانگ رہا ہے, اور انٹرنیشنل کچھ خبریں بھی اس طرح سے چل رہی ہیں, تو کیا اس میں مصدقہ غیر مصدقہ کا بھی بتا دیں, اور فیس سیونگ کس طرح کی ہو سکتی ہے اگر ہم یا پاکستان اسے دیتا ہے تو ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے 2.5 لاکھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیس سیونگ مل جائے گی. فیس سیونگ ویسے ان کو زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بلیجرنس ان کے پارٹ پہ ہیں, انہوں نے ایگریشن کی ہے. ہم نے تو پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان نے تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.